حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا کہ ایک آفیسر تھا. بعض لوگ اپنے مناصب پر فخر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے عہدوں پر فخر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے کرسیوں پر فخر کرتے ہیں. نہیں بھائی نہیں، یہ چیزیں رسوا کرنے کی ہے. یاد رکھنا، اگر تو نے اللہ کے حکم کے مطابق اس منصب کو نہیں چلایا، ارے وقت کے حکمرانوں اللہ سے ڈرو. منصب تمہیں ملا، حکومت تمہیں ملی، تو تمہیں تو اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اپنے رعایا کے لیے، میں اپنے عوام کے لیے میں خوشیوں کا سبب اور ذریعہ بنوں، ظلم کا ذریعہ میں نہ بنوں. لیکن یاد رکھنا یہ عارضی زندگی چند دن کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک آفیسر تھا، اپنے گھر سے نکلا یا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. ایک غریب آدمی تھا، اس نے مچھلی شکار کی تاکہ گھر لے جائے یا بازار لے جا کر اس کو فروخت کرے اور اس کے پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کوئی سودا سلف لے آئے. راستے میں اس آفیسر نے پکڑا، اس کو بولا مجھے دے دو. اس نے کہا بھائی یہ میرے بچوں کی روزی ہے. اے حکمرانوں ڈرو اللہ سے، اللہ کے قہر سے ڈرو. ٹھیک ہے یہ دنیا عارضی زندگی کی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، یا تم کر لو عیش تمہیں کرنا ہے. لیکن جس وقت اللہ کی پکڑ آتی ہے، جس وقت اللہ کی مار پڑتی ہے، فتمسکم النار، جہنم کی آگ تو اب دور ہے، فتمسکم النار، اولاد کی صورت میں آگ، تمہاری دنیا کی صورت میں آگ، تمہارے بنگلوں اور بیٹیوں اور بچوں کی صورت میں آگ تمہیں چوئے گی، ذلیل کرے گی، تمہیں رسوا کرے گی، تمہیں چھوڑے گی نہیں. بہرحال اس نے اس غریب اور مظلوم سے چماٹ لگا کر کے اس نے مچھلی اس سے لے لی اور گھر لے گیا. جب بیوی کے سامنے رکھنے لگا، مچھلی نے اس کو چک لگایا. چک لگانے کے بعد اس کی انگلی کالی ہو گئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، انگلی کالی ہو گئی. اس وقت کے بڑے بڑے اطباء کو بلایا گیا، بڑے بڑے حکماء افلاطون وقت کے بلایا گیا، اس کو دکھایا گیا. اس نے کہا بھائی اس کا علاج صرف تیرے ہاتھ کا کٹنا ہے. اس نے کہا اچھا. بولا نہیں کاٹے گا، یہ پورے جسم میں سرایت کرے گا، تیرا پورا جسم برباد ہوگا. اس نے کہا بھائی کاٹ دے. ہاتھ کاٹا گیا، لیکن اس کا ظلم آگے سرایت کر چکا تھا، پورا ہاتھ کالا ہو گیا. پھر طبیب کو بلایا گیا، پھر حکیموں کو بلایا گیا. اس نے کہا بھائی اس کا حل یہ کہ اپنا کندھا کٹوا دو، کٹواؤ گے تو بچے گا ورنہ نہیں. جب اس نے کندھا بھی کٹوا دیا، پھر بھی پورا جسم سیاہ ہونے لگا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے. ارے تجھے کیا ہو گیا؟ بولا اس طرح ایک آدمی تھا، اس کو میں نے چماٹ لگا کر کے اس کی مچھلی میں نے چھینی، میں نے ظلم کیا، اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چھوڑ حکیموں کو، چھوڑ اطباء کو، ارے جس کے ساتھ ظلم کیا پہلے اس کے قدموں میں پڑ جا، اس مظلوم سے تو پہلے معافی مانگ. گئے اس کے پاس، ٹونڈا، اس کو تلاش کیا، مل گیا، اس کے سامنے رونے لگ گیا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا. تو اس نے کہا بھائی، وہ خود بھی رونے لگا. اس مظلوم نے کہا بھائی ایک مچھلی کی وجہ سے تیرا اپنا ہاتھ سے ہی تو، اپنی جان سے ہی تو ہاتھ دھونے بیٹھ رہا ہے، چل میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس نے معاف کیا، اس کا جسم صحیح ہونے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، یا اللہ جب اس مظلوم نے معاف کر دیا، میرے اور آپ کی کیا دشمنی، یا اللہ تو میری دعا سے اس کو ہاتھ واپس کر دے. تو اللہ پاک نے اس کے ہاتھ کو بھی واپس کر دیا. تو او بھائیو، حج اور عمرے کرنے سے، مسجدیں آباد کرنے سے، روزے اور یہ رکھنے سے کہ میں نمازیں پڑھ کر کے مظلوموں کی آہ سے بچ جاؤں گا، نہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا. ظلم کسی صورت میں ہو، مزدور نے مزدوری کی، بھائی کل پیسے لے جاؤ، یہ ظلم ہے. ایک آدمی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم، یہ ذکر میں لگا ہوا ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ارے وظیفہ کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے. جب اس نے تجھے سلام کیا تو تم اس کو بولو وعلیکم السلام. بھائی یہ مت کر، یہ تکبر اور ظلم ہے. اس نے تجھے سلام کیا تو کہ لگا ہوا ہے. تو بھائی چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ظلم کی کسی بھی صورت میں ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا دور رہو ظلم سے، دور رہو ظلم سے. ظلم چھوڑ، ظالموں کی طرف میلان نہ کرنا ہے. چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ظالم ہو، چاہے وہ فرانس کی صورت میں ظالم ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ظالم حکمران ہے، ظالم ہے، اس کی طرف اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی طرف میلان نہ کرنا، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگی، آخرت میں بھی ذلیل ہوگی. کم از کم اپنے دل میں ان کو. ایک حدیث پاک آج میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹکراؤ کے لیے تیار رہے.
مومن کے ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ ظالم کو ظالم کہے، مومن کے ایمان کا ادنا درجہ یہ وہ اہل حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ۔ اس لیے محترم بھائیو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس لیے محترم بھائیو شریعت کے ساتھ جڑ جاؤ، اہل حق کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اسی اہل حق کے لیے حضرت امام حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، شمر ذی الجوشن کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح ابن زیاد کا مقابلہ کیا، لیکن ڈٹا رہا، قربانی دی، جان قربان کیا، لیکن اللہ کے نبی کے دین پر، اسلام پر آنچ آنے نہ دی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ اللہ ہمیں جینا مرنا سکھائے۔ اللہ پاک اہل حق کے ساتھ ہمیں زندگی نصیب فرمائے، جتنی زندگی باقی رہے۔ اللہ ظالموں سے بچائے، ظلم کرنے سے بچائے، ظلم کرنے والوں سے بچائے، ظلم کی طرفداری سے اللہ ہمیں بچائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔